تو سب سے پہلے تو ذوالفقار علی بھٹی صاحب مبارک ہو. وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنایا ہے. تو آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو بھی پتا تھا یا آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آرمڈ فورسز کے عہدوں میں شامل ہے اور یہ اعزازی ہے, آنریری ہے. اچھا, اعزازی ہے. اعزازی ہے اور یہ ٹل ڈیتھ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ کسی اچیومنٹ پہ نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو کوئی کسی قسم کا, میں نے جیسے بتایا اعزازی ہے, یہ آنریری ہے. اور اس وقت جتنا یعنی کہ قوم کا مرال اور جتنا افواج پاکستان کے مرال کو بلند کرنے کی ضرورت تھی, اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا رائٹ ڈیسیژن ہوا ہے. اور کیبنٹ نے اور اتحادیوں نے, آپ پہلے پوچھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ کے مشورہ کے ساتھ اور اتحادیوں کے مشورے کے ساتھ جو حکومت نے یہ سٹیپ لیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ صرف مجھے نہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں یا پرائم منسٹر صاحب کو نہیں ہے, یہ پوری قوم کو مبارک ہو اس پہ کہ ایک اپریشیشن ہے اور یہ اپریشیشن ہونی چاہیے تھی. ٹھیک, آپ نے بولا یہ تاحیات ایک قسم کا اعزازی آنریری ہے اور اس کے ساتھ ٹینیور کے ساتھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا چیف آف آرمی سٹاف کتنا عرصہ رہے ہیں یا دوسرا, اس کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں مطلب وہ ابھی بھی بطور آرمی چیف اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے اور یہ صرف اعزازی ایک عہدہ ہے. متی بھائی, لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ شاید یہ جو فیلڈ مارشل کا مطلب یہ ہے ایوب خان کی طرح وہ یہ کہ وہ اپنے آگے اپنے جو ہے نا ایز اے فیلڈ مارشل وہ آرمی کی کمانڈ جو ہے وہ اپنے ٹینیور کے بعد بھی کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے, یہ آنریری ہے. کون سے ٹینیور کے بعد مطلب کہ مطلب جب ان کا اپنا ریٹائر ہو جائیں گے تو ریٹائر ہو جائیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی عبدالقادر مندوخیل صاحب, آپ نے سنا ذوالفقار علی بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مشاورت سے ہوا, تو یہ تو پیپلز پارٹی کا اعزاز ہے کہ پہلے 1959 میں آپ کی پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے میں بطور وزیر, بطور رکن کابینہ اپنا ووٹ ڈالا, اور اب پیپلز پارٹی نے بھی آج دوسرا ایک فیلڈ مارشل بنانے کے لیے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا. آپ کی مشاورت سے یہ ہوا ہے, تو آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بھٹی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے دیکھنے والے کو مبارک ہو. بھٹی صاحب بھی آپ کو مبارک دے رہے ہیں. آپ کو دے رہا ہوں نا, آپ پاکستانی, آپ کو خوش. جی جی بالکل بالکل. آپ خوش نہیں ہیں؟ نہیں بالکل بہت خوش ہیں جناب, اتنا بڑا اعزاز پوری قوم کو ملا ہے تو اس میں خوشی کی کیا بات؟ ہاں اچھا, بس میں خوش نہ ہونے کی کیا بات؟ آپ خوش ہو, قوم کی خیر ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں دوسرا اعزاز ہے, اور اب دیکھنا یہ کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے کو کہ وہ اس حوالے سے کیا کمنٹس دیتے ہیں, اس کو بھی ضرور آپ کو اس کا کمنٹس دے دیں کہ آج کے حوالے سے. اور میں یہ کہوں گا کہ جہاں فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کو 65 کی جنگ کا اور اس کے بعد اعزاز ملا, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کو 2025 کی جنگ کا یہ اعزاز ملا, تو یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پورے فوج کے لیے, بیریا کے لیے, ایئر فورس کے لیے, تمام اس کے لیے جو ہے اعزاز کی بات ہے. ہاں ایک بات تھوڑا سا ایک الگ ہے, بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ تحیات ہوتا ہے, یعنی تحیات وہ وردی میں ہوگا. اور اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ جنرل ایوب خان نے آرمی چیف کسی اور کو بنایا, تو یہ دونوں عہدے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں, یا تو آرمی ایکٹ میں ترامیم کرنی پڑے گی یا کسی اور کو آرمی چیف بنائیں گے, یہ ابھی باقی ہے اس حوالے سے. کیونکہ جہاں تک میری معلومات ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ آرمی چیف ساتھ ساتھ موجودہ ایکٹ کے مطابق یہ دونوں عہدے ایک ساتھ نہیں ہوتے, تو شاید ان کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی یا کسی اور کو آرمی چیف بنائیں گے. مگر پیپلز پارٹی نے تو اپنی رضامندی دے دی, اور ابھی پیپلز پارٹی بغیر ان معلومات کے آپ نے فیصلہ کر لیا. میں تو اس وقت وہاں نہیں بیٹھا ہوں, لیکن جہاں میڈیا رپورٹ بتا رہی کہ وزیر اعظم نے آصف علی زرداری صاحب سے, صدر پاکستان کی حیثیت سے ان سے مشاورت کی ہے, تو درستی کہہ رہے ہوں گے میڈیا, میں اس کو غلط تو نہیں کہوں گا. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اتنی بڑی جنگ اگر پاکستان نے
جیتا ہے اور 7 سالہ کی سربراہی میں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے اب سب کے لیے تو خوشی کی بات ہے، اور ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی فوج کو اگر اعزاز نہیں دیں گے، آپ نے دیکھا جنرل بخشی تھا، ملک شاہ تھا جو ہندوستان کا، ان کو بھی 71 کے بعد جو ہے نا ایک فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا ہے. تو انڈیا کی تاریخ میں ایک ہی جو عہدہ ملا ہے وہ 71 کی جنگ کے بعد ملا، اور ہمارے یہاں یہ دوسری مرتبہ مل رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو اعزاز کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. تو ویسے جو ملک کے پہلے فوجی عمر فیلڈ مارشل ایوب خان کو جو فیلڈ مارشل بنانے میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے کابینہ میں بیٹھ کے جو اپنے ووٹ دیا تھا، تو وہ بھی ایک اعزاز کی بات تھی. دیکھیے میں ایک چیز یہ بتاؤں کہ وقت کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلے 10-20 سال اس کا کیا اس کا رزلٹ ہوگا، لیکن آپ نے اگر ابھی سے خدشات ظاہر کرنا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو پھر اس کے بعد تو معاملہ تو نہیں ہوگا اس میں. اور آپ مجھے بتاؤ تو جب بھی میں جملہ مکمل کروں میں، جب بھی پاکستان میں ماشاء اللہ ہے تو وہ کسی وزیر یا وزیر اعظم سے نہیں پوچھتے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. چلو ٹھیک ہے. جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم گھمن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تو خبریں تھیں کہ وہ جنرل باجوہ کو تاحیات آرمی چیف بنانے کی طرف راغب کر رہے تھے، تو یہ تو ایک اعزازی عہدہ ہے جو تاحیات نون لیگ نے دیا ہے، اس پہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مطیع جان صاحب، آپ کا فارم پہ یا ہیئر سے میں کیوں بلیو کرتے ہیں؟ کوئی ایسی پرپوزل نہیں تھی باجوہ کے متعلق، مجھے آئی ایم ڈیڈ شور وہ کوئی ایسی نہیں کہ جی ہم ان کو بہت کوئی دینا چاہتے تھے. وہ یہ تو پہلے آپ کا یہ خبر غلط ہے. دوسرا یہ واقعی ایک اعزازی ہے جسے میرے بھائی بٹی صاحب نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ الحمدللہ یہ جو 4-5 دن کی جنگ تھی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایج ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ فرق جو پڑا تھا وہ بیسٹ ٹریننگ، کہتے ہیں نا مین بیہائنڈ دا گن میٹرز. ٹیکنالوجی ہمارے پاس ضرور ایڈوانس تھی لیکن کوالٹی آف ٹریننگ جو تھی دیٹ میٹر، اور اس نے یہ پاسا پلٹا ہے. اور جو کہ دنیا کو پتہ چل گیا اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا جو ہمیں بڑا کمزور ملک سمجھتی تھی، آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں انڈیا آئسولیٹ ہے سوائے جوز لابی کے، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. آپ کی بات ابھی سنی جا رہا، آپ یہ اس پہ دیکھا بڑی ریسرچ شروع ہو گئی ہیں کہ اتنی بڑی طاقت رافیل میزائل جب لے لیے تو انہوں نے کہا جی ابھی تو ہمیں کوئی رافیل لے لیے، تو اس کے بعد وہ کہتے جی لیکن ہمارے جو اعلیٰ قسم کی ٹریننگ تھی اور اس نے وہ پاسا پلٹ دیا. ہماری تینوں فوج کا، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ صرف ایئر فورس کا تو تھا ہی، بری بھی، کیونکہ جو بری فوج کا چیف ہوتا ہے وہ کوارڈینیٹر، چیف کمانڈر ہوتا ہے، وہ سارے کوارڈینیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ان کو اعزاز ملا ہے وہ اعلیٰ حکمت عملی اور اینڈ رزلٹ کے اوپر ملا ہے. تو یہ میرے لیے، ہم سب کے لیے، قوم کے لیے، اور میرا بڑا اچھا آئی ایس پی نے ان کا جو بیان جاری کیا ہے کہ یہ سارے شہداء کے نام ہے، قوم کے نام ہے، اور قوم کو اس پہ ایک تو آرمی تینوں فورس کا مرال اس سے آئی جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا، اور پھر فوج کا بھی، اور پھر دشمن کے اوپر بھی برتری دکھانے کے لیے اپنی وہ جو عسکری قوت ہے ہماری فوج کی، تینوں فوج کی قوت ہے، اس کو برتری ہم نے جب ہم خود نہیں مانیں گے تو باہر لے گے، تو وہ بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی ہے. اور ایک اعزازی ہے اس پہ، جس طرح میرے بھائی پیپل پارٹی کے کہہ رہے تھے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، چیف آف آرمی اسٹاف وہ رہیں گے، یہ اعزازی عہدہ ہے، وہ اپنی ٹریننگ پورے کریں گے. اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ وہ اپنا ساری عمر ہے، یا عمر ایوب خان نے بھی یا کو ہینڈ اوور کر دیا. تھوڑا سا یہ وضاحت یہ ہوگی کہ کیا، جیسا کہ مندوخیل صاحب جو کہ قانون دان بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ شاید نیا آرمی چیف کوئی تعینات کرنے کی ضرورت ہوگی، کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے. ہمارے سامنے مثال ہے فیلڈ مارشل ایوب کی، یہ ہے ہی ریمین چیف آف آرمی اسٹاف، جسے میرے بٹی بھائی نے کہا اور گورنمنٹ نے بھی کہا ہے، اعزازی ہوتا ہے یہ، اور یہ ٹل ڈیتھ ہے، یہ ہی ول کنٹینیو رائٹنگ فیلڈ مارشل ایوب اپنا سید آصم منیر. چلیں، آرڈر آف پریسیڈنس میں، پروٹوکول میں، کیونکہ فیلڈ مارشل 5 سٹار ہوتا ہے، تو جیسے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، کیا آرڈر آف پریسیڈنس میں جو ہے آرمی چیف ان سے اوپر ہوگے کیونکہ وہ 5 سٹار ہوں گے، فیلڈ مارشل ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اس میں، کیونکہ جب ایوب خان بنے تھے فیلڈ مارشل، اس وقت چیئرمین جینسلز کا عہدہ نہیں تھا، یہ 71 میں ہے. تو ابھی کیونکہ یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ 5 سٹار ہوتا ہے فیلڈ مارشل،
وہ جو چیئرمین جوائنٹ سروسز ہے وہ 4 سٹار ہوتا ہے. اس لحاظ سے بھی میرا خیال سینیریٹی میں یہ آگے آئیں گے.